السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں دستِ دارم کی قسط نمبر 42 جو کہ ہے ساحر اور زاوش اسپیشل ایپیسوڈ، کیونکہ کل میں نے دارم اور در کی اسپیشل ایپیسوڈ دی تھی تو سب نے کہا کہ ایک ایپیسوڈ زاوش اور ساحر کی بھی ہونی چاہیے اور اس حساب سے پھر زرنیش اور سنان کی بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ میں سب کی اسپیشل ایپیسوڈ دوں گی، ٹائم تو دوں گی، لیکن پھر آپ لوگوں نے اتنے زیادہ میسیجز کیے تو میں نے کہا چلو زاوش اور ساحر کی پہلے لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر میری دوست اسمارہ نے بھی کہا کہ اس کو بھی چاہیے زاوش اور ساحر کی اسپیشل ایپیسوڈ، تو پھر میں نے سوچا کہ آج وہی لکھ لیتی ہوں، باقی انشاءاللہ کل ساتھ ساتھ لکھ لوں گی۔ اور آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ آپ سب کے کامنٹس کا بے حد شکریہ، اتنی محبتوں کا بے حد شکریہ، اور آپ سب کے کامنٹس میں ریڈ کرتی ہوں، میں لائک بھی کر دیتی ہوں، اور بہت زبردست کمنٹس ہوتے ہیں آپ کے، خاص کر جو لانگ کمنٹس کرتے ہیں۔ مجھے لانگ کمنٹس اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ ناولس کے لیے کیا سوچ رہے ہو اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ آگے کیا ہوگا۔ ایک مکمل آپ کا ریویو مجھے مل جاتا ہے تو اس حساب سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے، تو اسی لیے آپ لوگ اپنے ریویوز دیا کریں۔ اور اب مجھے فیس بک کی لنک پہ مت دیا کریں کیونکہ وہاں پہ وہ لنک میں زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 دن پیج پہ رہتی ہے، پھر میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ یہ فیس بک کی پالیسی کے خلاف ہے لنکس وغیرہ دینا، اسی لیے وہاں سے میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں۔ آپ نے جو بھی کامنٹس کرنے ہوں وہ یہاں پر کیا کریں، میں آپ کے سارے کامنٹس ریڈ کرتی ہوں۔ تو چلے آئیے اب مزید باتیں نہیں کرتے، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی قسط۔ دستِ دارم قسط نمبر 42، ساحر زاوش اسپیشل، تحریر عریج شاہ۔ اماں سائیں، بابا سائیں کب آئیں گے؟ یہ وہ تقریباً 16ویں بار آ کر ان سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ بات تو ضرور تھی لیکن ان سے وہ کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اسے بابا سائیں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور وہ بات کیا تھی یہ جاننے کا تجسس تو اب اماں سائیں کو بھی ہو گیا تھا۔ ایسی کون سی بات ہے بیٹا سائیں جو تمہیں صرف اپنے بابا سائیں کو بتانی ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، آخر کون سی بات کرنے کے لیے تم ان کا اتنا زیادہ انتظار کر رہی ہو؟ آپ کو بتانے والی بات نہیں ہے، یہ میرا اور بابا سائیں کا ٹاپ سیکرٹ ہے، اور میں آپ کو اپنے اور بابا کے پرسنل میٹرز میں انوالو نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ کو بتا دیا تو آپ پہلے ہی انکار کر کے بابا کو منع کرنے کے لیے کہہ دیں گی۔ ان معاملوں میں تو آپ پر ویسے بھی میرے سوتیلی بیٹیوں جیسا سلوک کرتی ہیں، اسی لیے جب بابا سائیں آئیں مجھے بتا دیجیے گا۔ ان کی بات پر گردن اکڑاتی وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی جب پیچھے سے اماں سائیں کا جوتا آ لگا۔ ہائے میں مر گئی، مار ڈالا مجھے اماں سائیں، آپ کتنی ظالم خاتون ہیں، ذرا ترس نہیں آتا آپ کو اپنی معصوم اولاد پر؟ وہ کندھا سہلاتے ہوئے بولی۔ اگر معصوم اولاد تم جیسی ہوتی ہے تو پتہ نہیں شیطانی اولاد کسے کہتے ہیں۔ یہاں آؤ واپس اور بتاؤ مجھے کہ تمہیں تمہارے بابا سائیں سے ایسی کون سی بات کرنی ہے جس کی وجہ سے تم ان کا صبح سے کمرے کے 30 چکر لگا چکی ہو؟ وہ ذرا سختی سے بولی تو زاوش انہیں ادھوری بات بتا کر پچھتائی۔ نہیں اماں سائیں، مجھے آپ کو نہیں بتانا، میں جانتی ہوں اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو آپ بابا سائیں کو پہلے منع کر دیں گی، وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ وہ منہ بناتی بے حد معصومیت سے ان کے پاس بیٹھی تو اماں سائیں کو کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ پچھلے ہفتے تم ٹرپ کی بات کر رہی تھی نا کہ تمہارے کالج میں کوئی ٹرپ جانے والا ہے، یہ اسی ٹرپ سے جڑی ہوئی کوئی بات تو نہیں؟ دیکھو زاوش، اگر تم نے اپنے بابا سائیں کے سامنے اس معاملے میں ضد کی تو میں تمہارے سر پر ایک بال نہیں چھوڑوں گی، مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو تم۔ اماں سائیں نے باتوں ہی باتوں میں اسے دھمکی لگائی تھی۔ نہیں اماں سائیں، میں بالکل ضد نہیں کروں گی، بس بابا سائیں سے اجازت لوں گی، اگر اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، اگر نہ دی تو نہ صحیح۔ وہ بے حد معصومیت سے اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھا رہی تھی لیکن سامنے اس کی ماں تھی۔ اماں سائیں جانتی تھی زاوش اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے تو نہیں ہے، وہ اجازت لے کر ہی دم لے گی۔ ایک تو اصغر شاہ اس کے معاملے میں نرم دل کے مالک تھے، چھوٹی ہونے کا وہ خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ اصغر شاہ دارم اور زرنیش کے معاملے میں جتنے
تھے، اس کے معاملے میں اتنے ہی نرم۔ زاوش کی پیدائش پر انہوں نے اصغر شاہ کا وہ روپ دیکھا تھا جو باقی دونوں بچوں کے وقت نہ دیکھ پائی۔ اس کے تو انہوں نے وہ لاڈ بھی اٹھائے تھے جس کا زاوش اور دارم نام بھی نہ لیتے تھے۔ تم ان کے سامنے ذکر بھی نہیں کرو گی اور اب ہر بات پر ضد مت کیا کرو زاوی، اب نکاح ہو چکا ہے تمہارا، اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھو۔ اپنا وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے شوہر کے بارے میں جانو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور روز والے ٹاپک سے وہ خاصی بیزار ہو چکی تھی۔ سمجھتی تو ہوں میں ان کے مزاج کو، دیکھیں آج میں نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے۔ اس نے فوراً اپنا احسان جتایا تھا جو آج شام زرین بیگم نے زبردستی اس سے ساحر سائیں کی پسند کی بریانی بنوائی تھی۔ کوئی احسان نہیں کیا تم نے اس کے لیے کھانا بنا کر، شوہر ہے تمہارا، تم خیال نہیں رکھو گی تو کون رکھے گا؟ اور ویسے بھی آج تمہیں بریانی بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آج تو ساحر سائیں گھر پہ نہیں آنے والا۔ اماں دارم سائیں گھر پہ نہیں ہیں تو ڈیرے پر بہت کام ہے، سب کچھ ساحر سائیں نے ہی سنبھالا ہے۔ اماں سائیں اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ زاوش کے لیے یہ جھٹکا کافی تھا کہ اس کے 3 گھنٹے کی محنت کے جواب میں اسے جو خبر سننے کو ملی تھی جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی، 3 گھنٹے بعد کی وہ گھر آنے والا ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب ڈیرے پر کام ہے تو کیا گھر میں نہیں آ سکتے؟ اور ویسے بھی ڈیرا کتنا دور ہے یہاں سے؟ کم از کم کھانا تو کھا ہی سکتے ہیں، کھا کر چلے جائیں۔ اتنی محنت سے بنائی ہے میں نے بریانی، سارا دن میں نے لگا دیا کچن میں، دیکھیں میری سکن کتنی رف ہو گئی ہے، اور اب خبر مل رہی ہے کہ جناب کھانے پر ہی نہیں آ رہے، تو انہیں کھانا تھوڑی نہ ضروریات زندگی ہے، وہ تو کھائے پیے بنا بھی آرام سے رہ لیتے ہیں۔ اگر ان کا سگریٹ ان سے دور کیا جائے تو اب میں پوچھوں، ہائے میں نے کتنی محنت سے کھانا بنایا، اللہ کرے وہاں ڈیرے پر ان کے سگریٹ ختم ہو جائیں۔ اگر یہاں آ کر میری بریانی نہیں کھا سکتے تو وہاں ان کے سگریٹ نہ ملیں۔ میری محنت سارا دن 3 گھنٹے، میں یہاں 3 گھنٹے لگا کر اپنے ڈرامے کی قسطیں دیکھ لیتی۔ وہ اپنی ہی دہائیاں دیے جا رہی تھی جبکہ اماں سائیں نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر کمرے سے ہی نکل گئی۔ ہائے میرے معصوم، ہائے مجھ معصوم کی تو کوئی سنتا ہی نہیں، اللہ جی آپ ہی سن لیں، آپ تو میری دعائیں بھی قبول نہیں کرتے۔ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو بس آج طاہر شاہ کو گھر آنے پر مجبور کر دیں، ورنہ میرے 3 گھنٹوں کی محنت واپس کریں۔ بس میں نہیں جانتی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی اللہ کے سامنے اپنا شکایت نامہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ سب نے اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی بہت تعریف کی تھی، خاص کر بابا سائیں تو پہلی بار بریانی بنانے کی خوشی میں اسے انعام بھی دے چکے تھے۔ اماں سائیں سے چھپ چھپا کر اس نے بابا سائیں کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ان سے ضروری بات کرنا چاہتی ہے، لیکن اماں سائیں کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اماں سائیں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کہیں پر بھی جائے، وہ اپنی بیٹیوں کو ہر طرح کی آزادی دینے کے حق میں تھی، لیکن وہ انہیں خود سے دور بھی نہیں بھیج سکتی تھی کیونکہ آج کل کے ماحول پر بالکل یقین نہیں تھا۔ بابا سائیں نے کھانے کے بعد اسے اسٹڈی روم میں بلایا تھا، لیکن اماں سائیں کے وہاں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی ٹرپ جانے میں 4 دن باقی تھے۔ اسے یقین تھا کسی نہ کسی طرح اجازت لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ بہت ساری تعریفیں وصول کرنے کے بعد آرام سے کمرے میں آ کر گہری نیند سو چکی تھی۔ آج اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ طاہر سائیں گھر واپس نہیں آنے والا تھا، ورنہ اس غصیلے نشائی کی وجہ سے اسے اپنی نیند کی قربانی تو روز ہی دینی پڑتی تھی، لیکن آج وہ بالکل ریلیکس تھی۔ اتنی ساری تعریفیں سننے کے بعد اب طاہر سائیں کے ڈانٹ سننے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا، اسی لیے سونے سے پہلے اس نے ایک بار پھر سے دعا کی تھی، اللہ جی طاہر سائیں کو مت بھیجیے، ان کے سگریٹ مت ختم کرنا، آج میں ان کی شکل دیکھے بنا سونا چاہتی ہوں تاکہ مجھے اچھے اچھے خواب آئیں۔ وہ اپنے دل سے ہر طرح کے برے خیالات جھٹک کر آنکھیں موند چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں اتر گئی، لیکن شاید سکون کی نیند تو نکاح والے دن کے بعد ہی اس کی زندگی سے ختم ہو چکی تھی۔ اس کا گھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اماں سائیں نے اسے بتایا تھا کہ ان کی لاڈلی نے آج پہلی بار طاہر کے پسند کا کھانا بنایا ہے۔ نکاح کے بعد اس نے کچن میں آ کر کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ ویسے کھانا بنانا تو اسے ہمیشہ سے آتا تھا، لیکن وہ ان سب کاموں سے ذرا دور ہی رہتی تھی کیونکہ تایا سائیں کا کہنا تھا کہ
اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، اسے گھر کے کاموں میں مت الجھاؤ۔ اور ان کے حکم کے بعد تائی امی سائیں نے اس پر گھر کے کاموں کی ذمہ داری تو نہیں ڈالی، لیکن پھر بھی زبردستی ہی صحیح اسے کوئی نہ کوئی کام سکھاتی رہتی تھی۔ لیکن ان کاموں کو کرنے کا وقت اب آیا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی کچن میں گھس کر کچھ نہ کچھ بناتی تھی، لیکن ظاہر شاہ کی پسند کا کھانا اس نے پہلی بار بنایا تھا اور ظاہر کو یقین تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے ہرگز نہیں بنایا ہوگا، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے کچھ تو بنایا تھا۔ اس کے لیے اس نے گھر میں قدم رکھا تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت تک سب ملازم اپنے اپنے کوارٹر جا چکے تھے۔ وہ خود ہی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ سے رات لیٹ ہی گھر واپس آیا کرتا تھا۔ اس کی واپسی کا وقت 11 سے 1 بجے کے درمیان تھا۔ یہ تو تائی اماں سائیں کی محبت تھی کہ وہ اس کے بھوکے رہنے کے خیال سے اس کا انتظار کرتی رہا کرتی تھی، اور اب انہوں نے اپنی ذمہ داری اپنی بیٹی کے حوالے کر دی تھی۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہوا کرتا تھا کہ بیچاری تائی اماں سائیں اتنی دیر اس کا انتظار کرتی ہیں، اس کے لیے اپنی نیند خراب کرتی ہیں، لیکن اب اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کے حساب سے زاوش کی ذمہ داری تھی، بلکہ اس کا فرض تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کرے۔ اب تو وہ جان بوجھ کر رات دیر سے گھر آتا تھا کیونکہ اپنی معصوم لومڑی کو اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھ اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ نیند سے بھری آنکھوں کے ساتھ روز اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی دل ملامت کرتا تھا کہ اس معصوم پر کافی ظلم ڈھاتا ہے، لیکن اس ظلم کا بھی اپنا ہی مزہ تھا جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ وہ پھر انتظار کی وجہ سے فجر کے وقت وہ تائی اماں سائیں سے بہت ساری ڈانٹ بھی سنتی تھی، اور ہر روز صبح ناشتے کے وقت اس کا منہ بنا ہوا ہوتا تھا جو اس کے لیے کافی دلچسپ تھا۔ اس نے کچن میں جھانکا تو آج وہ اس کے انتظار میں نہیں بیٹھی تھی۔ اس نے کافی بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ رات گھر واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ اس کا انتظار بھی تو کر سکتی تھی۔ آخر وہ شوہر تھا اس کا، اسے بھوکا چھوڑ کر وہ کیسے آرام سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی، جو اس کی نظر میں تو جرم سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر کچن میں دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اب وہ اس کی اتنی بڑی غلطی معاف تو نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک اس کا واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اسے واپس آنے کے لیے مجبور کرنے والی بھی تو وہی تھی۔ نہ بناتی اس کے لیے بریانی تو شاید وہ لوٹ کر نہ آتا، لیکن اب وہ آ گیا تھا تو زاوش کو بھی اپنا فرض نبھانا تھا۔ اٹھو لڑکی، کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہو؟ وہ اس کے سر پر سوار اسے کب سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ سامنے والے بیڈ پر ثانیہ آرام سے سو رہی تھی۔ نہیں 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 اللہ جی، میں آپ کو اچھے خواب دکھانے کے لیے کہا تھا، میں نے نہیں دیکھنا یہ گندا خواب، پلیز اس خواب کو ختم کریں۔ وہ آنکھیں بند کیے بربرائی، جبکہ خود کو برا خواب کہنے پر ظاہر شاہ کے بے شکن ماتھے پر بے حساب بل نمایاں ہوئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے برا خواب کہنے کی؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ اس کی ساری نیند ہوا ہو چکی تھی۔ غصیلے نش میرا مطلب ساحر سائیں آپ تو نہیں آنے والے تھے نا؟ وہ آنکھیں ملتی بے حد معصومیت سے بولی۔ جبکہ نیند سے بار بار آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ ظاہر نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر نکال لایا۔ تمہیں احساس ہے لڑکی، تمہارا شوہر بھوکا پیاسا گھر واپس آیا ہے اور تم آرام سے نیندیں پوری کر رہی ہو؟ بہت غلط بات ہے، چلو جلدی سے کھانا دو مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کچن کی جانب لاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بنا دوپٹے بنا جوتے کے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی آ رہی تھی۔ مجھے جوتے تو پہننے دے، میرا دوپٹہ اوپر رہ گیا۔ اس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا اس کی منمناہٹ سنائی دی۔ ظاہر نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا تو جیسے نظریں پلٹنے سے انکار کر گئی۔ بنا دوپٹے کے اس کا حسین وجود اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اس نے پورے استحقاق سے اس کے وجود کو اپنی نگاہوں میں قید کیا۔ سردی اب اتنی نہیں ہے کہ تم بنا جوتوں کے نہ رہ سکو، اور ویسے بھی تو تم نے جوتے نہ پہننے کی قسم کھا رکھی ہوتی ہے، اور دوپٹے کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی غیر نہیں جس کے سامنے تمہارا دوپٹہ پہننا ضروری ہو۔
جاؤ جلدی سے کھانا نکالو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگانے لگا۔ کیوں اس سگریٹ سے پیٹ نہیں بھرتا؟ وہ پلٹ کر فریج کے قریب جاتے ہوئے بربرائی تھی۔ اس نے بے حد کم آواز میں کہا تھا، لیکن ساحر نے سن لیا۔ زاوش نے بے اختیار اپنی گستاخ زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ یہ سگریٹ پیٹ نہیں بھرتا، صرف نشہ پورا کرتا ہے۔ وہ گہرا کش لیتے ہوئے بولا، میں نے انٹرنیٹ سے چیک کیا تھا، سگریٹ پینے کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، یہ بہت غلط ہوتا ہے، اسے نہیں پینا چاہیے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا آپ کو اس پہ پی کر کیا ملتا ہے؟ آخر حاصل کیا ہوتا ہے اس میں جو اسے اتنا پینا ضروری ہے؟ وہ مائکرو ویو سے بریانی کی گرم پلیٹ نکالتے ہوئے اس کے سامنے رکھنے لگی۔ وہ جلدی جلدی یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس طرح بنا چپل کے یہاں رکنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اصل وجہ وہ دوپٹے کے بنا یہاں تھی۔ ہاں وہ اس کا شوہر تھا، اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ابھی ان کے درمیان ایک پردہ تھا جس کی وجہ سے ظاہر سے اس کا یوں ہچکچانا ایک نارمل سی بات تھی۔ ظاہر بنا اس کی بات کو اہمیت دیے اپنا سگریٹ مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ یہ بعد میں بھی تو پیا جا سکتا ہے نا، پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ اسے مسلسل سگریٹ سلگاتے دیکھ وہ تنگ آ کر بولی۔ اسے واپس اپنے کمرے میں جانا تھا۔ اس وقت اسے بہت نیند آ رہی تھی، اور یوں بنا دوپٹے کے یہاں رک کر وہ کافی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، لیکن جانتی تھی کہ ظاہر بنا چائے کے اسے جانے نہیں دے گا، اس لیے اس کی سگریٹ کو دیکھتے ہوئے بولی جو آدھے سے کم رہ گئی تھی، کھاتا ہوں یار، مکمل تو کرنے دو۔ وہ گہرا کش لیتے ہوئے بولا تو زاوش نے اسے گھور کر دیکھا۔ سگریٹ نہ ہوا آب حیات ہو گیا جسے پینا اتنا ضروری ہے۔ وہ غصے سے بربراتے چائے کے لیے برتن نکالنے لگی۔ تم پیو تو پتہ چلے کہ اس نشے میں کیا نشہ ہے۔ وہ ایک اور گش لیتا مسکرایا تھا تو اس نے پلٹ کر دیکھا اور ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ اس کا نازک سراپا ظاہر شاہ کو بری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں سگریٹ پینا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اور اس سے اس طرح کی امید تو ہرگز نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اس کی سوچ سے آگے تھی۔ ہاں تو آپ نے ہی تو کہا کہ پیو تو پتہ چلے کہ اس نشے میں کیا نشہ ہے، تو دکھائیں مجھے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس میں کیا نشہ ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے یقین تھا ظاہر خود اپنا سگریٹ چھوڑ کر اپنا کھانا شروع کر دے گا، یا پھر اس پر سختی کرے گا، غصہ ہوگا، لیکن ابھی کے لیے یہ سگریٹ چھوڑ دے گا۔ لیکن اس کی سوچ کے مطابق کچھ بھی نہ ہوا۔ ظاہر نے لمحے میں اپنا آدھا ادھورا سگریٹ اس کی انگلی میں پھنسا دیا۔ لمبا کش لینا، مزہ آئے گا۔ وہ آنکھ دباتا دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تو زاوش نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مطلب وہ اسے اپنی طرح نشائی بنانا چاہتا تھا۔ ارے پیو نا، پہلی بار کوشش کر رہی ہو سکتا ہے کروا لگے، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ چلو جلدی کرو، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ وہ کھانے کی پلیٹ اپنے سامنے کرتا ہوا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ نگاہ اس کے ہاتھ پر جمی ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، میں کوئی نشائی تھوڑی ہوں، وہ اس کی سوچ پر افسوس کرتے ہوئے بولی تو ظاہر سائن نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم کیا ہو کیا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھ سے آخری کش لے کر تم نے میرا نشہ توڑا ہے، اور اب تمہیں یہ کش لینا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلو کرو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات کے بعد اب وہ کبھی ظاہر سائن کو تو کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا شوہر تھا اس کا جو اسے سگریٹ پینے پر مجبور کر رہا تھا۔ ٹھیک ہی کہتی تھی وہ، ظاہر سائن اپنے ہمسفر کو بھی اپنی طرح نشائی بنائے گا۔ سو گائز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی وہ تو خیر مجھے آپ کے کمنٹس اور لائک سے اندازہ ہوگا، تو لائک بھی کیا کریں، لائک کم ہوتے ہیں یار، لائک زیادہ سے زیادہ جتنے لوگ پڑھتے ہیں سب لوگ لائک کیا کرو، تاکہ پتہ تو چلے کہ یوٹیوب کے ریڈرز کتنے ہیں میرے۔ اور تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کی سپورٹ، اور کبھی کبھی تو میں خود حیران ہو جاتی ہوں کہ یوٹیوب پر بھی اتنی زیادہ سپورٹ مل رہی ہے مجھے، الحمدللہ۔ تو کل ملتے ہیں آپ کو ایپیسوڈ نمبر 43 کے ساتھ، اور ظاہر کی معصوم لمبری پیے گی سگریٹ یا نہیں پیے گی، یہ تو مجھے آپ کے کمنٹ سے اندازہ ہوگا، تو آپ اب لوگ اپنے کمنٹس کریں، بتائیں مجھے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تب تک کے لیے میں کل کی ایپیسوڈ ریڈی کرتی ہوں، انشاءاللہ کل ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور فیس بک پہ ایپیسوڈ 37 میرے خیال میں صبح آئے گی۔ اور جو لوگ پوچھ رہے تھے ایپیسوڈ کتنی رہ گئی ہیں، تو میں پہلے بتا رہی ہوں کہ یہ میرا بہت لانگ ناول ہے، مجھے خود نہیں پتا کہ کتنی رہ گئی ہیں، بس یہی کافی ہے کہ میں بنا گیپ کے اس کو کمپلیٹ کروں، کیونکہ گیپ لے لوں تو مجھے خود ناول پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔
تو اسی لیے مجھے نہیں پتہ کہ ایپیسوڈ کتنی ہیں، 100 سے تو اوپر ہی جائیں گی، ابھی تو ہاف بھی نہیں گیا ناول کا. تو ناول لانگ ہے، ایسے ہی آئے گا ڈیلی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کا سپورٹ ملتا رہا تو یہ ناول کافی آگے جائے گا. تو اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ.